الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. میرے بھائیوں اور بہنوں، سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ یہاں تک آپ کے سامنے سابقہ بیانات میں بیان کیا گیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ ہوا، اور پھر اس میں بیعت عقبۂ اول اور پھر بعد میں بیعت عقبۂ ثانی، جس میں مدینہ منورہ سے حج پہ آئے ہوئے جو وہاں کے مختلف قبائل کے لوگ تھے، جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر جا کر کے ان کے خیموں میں ان کو اسلام کی دعوت دی. اب اس میں سے کئیوں نے ان کی بات سنی، کئیوں نے مذاق اڑایا، اور کئی ایسے تھے جو خاموش ہو گئے. لیکن پہلے بیعت میں کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم مدینہ جا کر کے اپنے لوگوں میں اوروں کو بھی دعوت دیں گے. اور بیعت عقبۂ ثانی میں یعنی بعد میں جو لوگ آئیں، اوس و خزرج، یہ بڑے قبیلے تھے اور یہ یمن سے ہجرت کر کے یثرب میں، جب مدینۃ المنورہ کا پہلا نام یثرب تھا، یہ جا کر کے مدینۃ المنورہ میں رہائش پذیر تھے یثرب میں. اور یہ دونوں قبائل ایسے تھے کہ آپس میں معمولی سی بات پر لڑائی کر کے بہت سالوں تک ایک دوسرے کے خون بھی گراتے تھے، ایک دوسرے کے نقصانات بھی کرتے تھے، جیسے عموماً دشمنی میں ہوتا ہے. اب جو دوسرا بیعت عقبہ ہوا، اس میں تقریباً 75 لوگ، جو مختلف روایات میں اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ 75 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر گئے، جس میں سے 2 خواتین، ایک کا نام نصیبہ بنت کعب اور دوسری اسماء بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور باقی مرد حضرات تھے. ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لیتے ہوئے ان کو یہ بتایا کہ آج کے بعد آپ لوگ امن سے رہیں گے، اور آپ اللہ کے دین کے اور اللہ کی دین کے سربلندی کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت پیش کریں گے، اور آپس کی لڑائی اور جھگڑے کو ختم کریں گے. مختلف اس قسم کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لیا، اور ان سب نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر من و عن عمل کیا. یہ ہونے کے بعد قریش کے جو مکہ کے جو قریش تھے، کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان کو پتہ چلی کہ بھائی اس طرح کے جو مدینہ سے یثرب سے لوگ آئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور اب اسلام جو ہے وہ مکے کی تنگ گلیوں سے نکل کر باہر کے بڑے شہروں میں اور حتیٰ کہ یثرب تک اسلام جو ہے وہ پہنچ گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین اور اسلام کی دعوت کو اور زیادہ پھیلنے اور اس کی دعوت عام کرنے میں لگے ہیں. لہٰذا اس راستے کو اب روکنا پڑے گا. اس سے پہلے بھی کفار مکہ نے مختلف تدابیر کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے روکے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیے، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری تھا. اب یہ میٹنگ اور یہ اجلاس
اور ان سب کا جمع ہو کر کے کفار مکہ نے یہ طے کر لیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا انہوں نے منصوبہ بنا لیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانی کے بعد اوس و خزرج کے لوگوں کو بھی بھیجا کہ آپ لوگ جائیں مدینے میں کام کریں، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلائیں اور اس دعوت کو عام کریں، اور صحابہ کرام جو مکۃ المکرمہ میں تھے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آپ لوگ بھی مدینہ المنورہ کی طرف نکلے۔ اب وہاں جتنے لوگ تھے، کچھ جو رہ گئے تھے سستی کر کے یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، یا وہ لوگ کمزور تھے، ضعفاء تھے، جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آیت ہیں جو وعید بیان کی گئی ہے کہ جو ہجرت نہیں کی، جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اور جنہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجازت کو اور اس حکم کو مان کر کے وہ مدینہ المنورہ کی طرف نکلے، توڑے توڑے گروہ کے شکل میں، جماعتوں کے شکل میں وہ نکل پڑے، اور جو ان کے پاس اس وقت جو سواریاں تھیں یا جو بھی کچھ تھا پیدل نکلے، یہ نکل گئے۔ کفار مکہ نے سب کو اکٹھا کر کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا جو منصوبہ بنایا، اس میں انہوں نے طے یہ کیا کہ سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو جمع کریں گے، وہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اگلی رات جو ہے وہ حملہ آور ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے۔ لیکن یہ اس لیے مختلف قبائل کے نوجوانوں کو جو تگڑے تھے ان کو جمع اس لیے کیا کہ خون بہاؤ کا جو بات ہے یا جو ایک تہمت ہے وہ ایک قبیلے کے اوپر نہ آئے، بلکہ یہ سارے قبیلوں کے نوجوان ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا، اور قرآن کریم سورہ انفال میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، جو الفاظ ہے پورے آیت کے اندر، سورہ انفال آیت نمبر 30، کہ انہوں نے یہ ساری تدبیریں کر کے منصوبہ بنا کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یا قتل کیا جائے نعوذ باللہ، یا ان کو قید کر دیا جائے، یا پھر ان کو نکال لیا جائے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، جب انہوں نے سارے کفار نے یہ چیزیں، یہ منصوبے بنائے، تو رب العالمین نے بھی ایک منصوبہ بنایا، ایک تدبیر۔ یہاں کفار یہ تدبیریں کر رہے تھے اور دوسری طرف اللہ جل جلالہ تدبیر فرما رہے تھے، اور اللہ ہی سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا یہ حکم پہنچائیں کہ آپ یہاں سے ہجرت فرمائیں، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام لے کر جب پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری کوئی بات نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں، جا کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے اور ان کو ساتھ کیا، اور یہ بتایا کہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ ہم ہجرت کر لیں اب یہاں سے۔ اس سے پہلے باقی صحابہ تو چلے گئے تھے، مختلف گروہ کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں وہ نکل گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے نکلے، اور باہر کفار کے جو نوجوان لڑکے تھے وہ پہنچے ہوئے تھے۔ کفار کے جو جتنے نوجوان لڑکے تھے یہ پہنچ کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے باہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے جا رہے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو
اپنے بستر پر سلایا کہ آپ یہاں لیٹ جائیں، اور خود وہاں چلے گئے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ وہاں سے نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے وہاں سے نکلے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کفار کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ وہ ایسے ہوئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بالکل دیکھا ہی نہیں، اور یہ دونوں بحفاظت وہاں سے نکلے، اور مکے سے تھوڑے سے فاصلے پر، یہ کافی فاصلہ ہے، اس پر ایک غار ہے، غار ثور، جو آج بھی موجود ہیں۔ حاجی حضرات اور معتمرین حضرات یا جو بھی وہاں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار ثور میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 3 راتیں گزاری۔ 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار یار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے۔ اب کفار مکہ نے کیا کیا کہ کفار مکہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بھی نہیں ہیں، دوسرے جگہوں میں بھی ڈھونڈنا شروع کیا، اور سب نے ایک اور منصوبہ یہ بنایا، اور مکہ جو قریش مکہ تھے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو نوجوانوں اور لوگوں، تم سنو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر آئیں، یعنی ان کو زندہ یا کسی بھی صورت میں وہ لے آئیں، تو ہم ان کو 100 اونٹ انعام کے طور پہ دیں گے۔ اب لوگ اس لالچ میں بھی آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں اور مختلف گھروں میں، مختلف جگہوں پر اور پہاڑوں میں، جو جو جگہ تھی سب ڈھونڈنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں غار ثور میں تھے 3 رات، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے، جب وہ پریشان ہو رہے تھے کہ کفار آ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہیں شہید نہ کر دیں، بہت ہی زیادہ غمگین تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ غمگین نہ ہو، اللہ کی مدد اور اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہو، اور جو حق اور سچ پر ہو، جو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اور توحید باری تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں نا، پھر ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں بچوں گا نہیں بچوں گا، جیل چلا جاؤں گا، ہاں مجھے جو ہے مخالفین نقصان پہنچا دیں گے، مجھے مار دیں گے۔ آپ پھر ان چیزوں کو آپ نے چھوڑنا ہوگا۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جب آپ ایمان کے ساتھ ہجرت کریں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے آپ لڑیں گے جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اور اللہ کی دین کے دشمن ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے لوگ پھر کیا ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں ایسے لوگوں پہ برستی ہے۔ پھر یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے سرسری طور پہ کہا کہ میں ایمان والا ہوں، میں ایمان لایا ہوں۔ ایمان کے ساتھ پھر آپ کو ہجرت بھی کرنا پڑے گا، گھر بار، اپنا علاقہ، اپنا ملک بھی چھوڑنا پڑے گا، جب آپ اللہ کے دین کے کام کرو گے۔
دیکھیں اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ صحابہ کرام کے لیے ہیں، یا اس سے مراد وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں۔ تو جب ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، اور اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے وہی لوگ بات کرتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہو۔ جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا وہ پھر اللہ کی دین کے لیے تھوڑی اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، وہ تو مزے لیتے ہیں، وہ منافق بن جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ دیکھیں کتنے منافقین تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، پھر جب اپنے آقاؤں اور اپنے بڑوں کے پاس جاتے تھے تو کہنے لگتے تھے کہ بھئی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے مذاق اڑانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نعوذ باللہ۔ تو ایمان مضبوط ہونا چاہیے جب آپ اللہ کے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے کام کرو گے، اور جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر آپ یہ نہیں دیکھو گے کہ مجھے ہجرت کرنا ہے، لوگ مجھے نکال رہے ہیں۔ لوگ آپ کے خلاف پروپیگنڈے بنائیں گے، لوگ آپ کے خلاف منصوبے بنائیں گے، اس میں قتل کے منصوبے بھی ہوں گے، اس میں آپ کو قید کرنے کے منصوبے بھی ہوں گے، مختلف تدبیریں کریں گے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کفار مکہ نے کیا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ تو تدبیریں کریں گے کفار جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، جو اللہ کے ماں سوا دوسروں سے مدد مانگنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ماں سوا دوسروں پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر موحدین کی اور ایسے مجاہدین کی اور ایسے مبلغین کے خلاف مختلف تدبیریں کرتے ہیں، مختلف منصوبے بناتے ہیں۔ تو وہ تو یہ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کون ہے؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ ان کے تدبیروں کو توڑ کے رکھ دیں گے، ان کے تدبیروں کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن آپ کا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کا ایمان اللہ کے دین پر مضبوط ہونا چاہیے، کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو اور آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ نے وقف کیا اور آپ کھڑے ہو۔ تو لا تحزن ان اللہ معنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ پھر اللہ ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین دکھاتا ہے، انہی مخالفین میں سے لوگ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اب آپ سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 3 رات گزارنے کے بعد وہاں سے نکل پڑتے ہیں مدینہ المنورہ کی طرف، ہجرت فرما رہے ہیں، دونوں ساتھ جا رہے ہیں۔ یہاں پر مکہ کے کفار نے یہ اعلان کر کے، یہ کہا، انعام کا اعلان کر کے، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ حالات میں لے آئیں گے یا ان کا سر لے آئیں گے، ہم ان کو 100 اونٹ دے دیں گے۔ اسی میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے سراقہ بن مالک، جو بعد میں ایمان لے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ صحابی ہو گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سراقہ بن مالک یہ بھی ایک شخص تھا مکے کے لوگوں میں، اور ایک قبیلے کا بڑا تھا۔ اب یہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں اور یہ جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے۔ تو جب قریب پہنچے اور اپنے گھوڑے کو تیز کیا، قریب پہنچ کے اس نیت سے کہ اب ہم جو ہیں تعاقب کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا، اور سیدنا ابوبکر صدیق کے، اس تعاقب میں جب یہ قریب جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ یہاں پر ایک معجزہ دکھایا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعاقب کی وجہ سے، جو سراقہ بن مالک کر رہا تھا، اللہ نے ان کو ایک معجزہ دکھایا، اور وہ معجزہ یہ تھا کہ یہ جیسے قریب جاتے ان کا گھوڑا جو ہے وہ دنسا جا رہا تھا۔ وہ جیسے گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے یہ
ان کو بڑھاتے ہیں تو وہ دھنستا ہے زمین کے اندر۔ اب یہ بھی حیران ہو گیا کہ میں پیچھا کر رہا ہوں، تعاقب کر رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ نے ان کو دکھانا تھا کہ میرا محبوب اور میرا صدیق یہ میرے ہیں، تم اور تمہارے آقاؤں کے جو تدبیریں یہ ناکام ہیں، یہ نامراد ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی طاقت کیا ہے؟ اللہ یہاں اپنی طاقت دکھا رہا ہے۔ تو اللہ نے ان کو یہ طاقت دکھا دی کہ ان کا گھوڑا جو ہے یہ جیسے قریب جاتا ہے وہ دھنس رہا ہے زمین میں۔ تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ حق پر ہیں، یہ سچ پر ہیں۔ اور وہیں سے آواز دی کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، آپ کے میں قریب آ سکتا ہوں، میں امان چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے امن میں لیں، اور میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں قریب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آنے دیں۔ یہ جب آیا قریب تو انہوں نے اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، میں مان گیا کہ آپ اللہ کے حق اور سچ پیغمبر ہیں، میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، اور وہیں سے وہ واپس ہو گئے۔ اور پھر یہی صحابی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بعد میں پھر جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران اور یہ علاقے فتح کیے تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک پیشن گوئی کی تھی ان کے بارے میں کہ سراقہ، تمہارے ہاتھ میں وہ کنگن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک دن ایسے ہوں گے کہ کسریٰ کے جو کنگن ہیں یہ تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک پیشن گوئی کی، اور بعد میں ایسا ہی ہوا کہ جب ایران فتح ہوا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ علاقے جب فتح کیے تو ایسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بھی ثابت ہو گئی۔ اب اس کے بعد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سفر اور حضر کے ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے مدینۃ المنورہ کی طرف، مزید اپنے سفر کو بڑھایا۔ اس بیچ میں کئی واقعات ہیں، مختلف مورخین، مبلغین اور مفسرین نے بیان کیے، لیکن ہم یہاں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ پہنچے تو وہاں تو استقبال کے لیے لوگ کھڑے تھے۔ اوس اور خزرج کے جو قبائل کے لوگ تھے وہ، اور جو صحابہ کرام وہاں پہنچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشکیل یہ کی تھی کہ آپ جائیں معلم بن کر، آپ وہاں مدینۃ المنورہ میں لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو قرآن پڑھائیں، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں۔ تو وہاں تو ذہن سازی بھی ہو گئی تھی، اور مدینے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ پہنچے، سب سے پہلے اسلام کی جو سب سے پہلی مسجد ہے وہ ہے مسجد قباء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور مدینۃ المنورہ کے جو چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں اور بچے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑے تھے، اور طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اس طرح پیارے پیارے بہترین قسم کے عربی کے وہ نظمیں یا وہ جو اس وقت یہ اشعار یہ پڑھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم اور مرحبا کہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور خود شریک ہوئے، اپنا مال اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لگایا۔ اور وہاں پر پھر مدینۃ المنورہ کے دیگر لوگ آئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی کچھ دنوں کے بعد، اور وہاں کے قبائل کو بلایا، ان کے آپس میں جو لڑائیاں اور جھگڑے اور اختلافات تھے اسے ختم فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین زندگی مدینہ المنورہ کی اللہ نے عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد پھر جہاد کا حکم آیا، پھر مختلف غزوات ہوئے، انشاءاللہ آگے چل کر کے آپ کو بتائیں گے۔ اب تک اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنا، اللہ کے دین کے لیے اپنا ملک اور علاقہ چھوڑنا، یہ بھی یاد رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مکے کی طرف دیکھا کہ اے مکے کے شہر، میں نہیں جانا چاہتا، میری بچپن، میری جوانی، میرے وقت یہاں پہ گزرے ہیں، میرے والدین یہاں کے ہیں، لیکن میں صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جا رہا ہوں، اور یہاں کے لوگ مجھے نہیں چھوڑ رہے۔ تو اللہ کی دین کے لیے قربانی دینا، اللہ کی دین پر قربان ہونا، اپنے گھر بار چھوڑنا، یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے سیکھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔